बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज थोड़ी सी तबीयत नासाज है, लेकिन फिर भी कुछ ख़बरें हैं, उन पर मेरा तजिया या ऑब्ज़र्वेशन कह लें, या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं गुजारिश ये कर दूँ कि यार ये ना देखा कीजिए कि ये बंदा अभी नया नया आया है और ये बड़ी बड़ी बातें करता है। ये अल्लाह की अता होती है। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझ पे भी थोड़ी सी अता की हुई है कि चीज़ों को समझ सकता हूँ, और ये अल्लाह की अता किसी को भी दे सकता है। मेरा भी वही अल्लाह है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हर चैम्पियन अपनी फील्ड में कभी ना कभी नया होता है। तो मैं भी वैसा ही, इमरान खान भी वैसा ही था। आज से 25 साल पहले उसने बातें जो की थी, आज हम वो कहते हैं कि नहीं यार वो ठीक कहता था। उस वक्त हम कहते थे यार ये पागल इंसान है, आज हम कहते हैं यार ये ठीक कहता था। तो ये होता रहता है। मैं आज जो आपसे बात करना चाहता हूँ ना, उस पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आज से 1 साल पहले। अभी इलेक्शन नहीं हुए थे 8 फरवरी के, और इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो मेरे कुछ दोस्तों से भी मैंने पर्सनल भी बात की थी, और मैंने वीडियो भी इस पे अपलोड की थी कि जैसे शेर पकड़ लेता है ना शिकार को, और वो शिकार अपने सारे गिट्टे गोडे रगड़ता है, लेकिन जब वो समझता है कि अब मेरे बस की बात नहीं है, तो फिर वो अपने आप को ढीला छोड़ देता है। तो मैंने यही बात की थी कि आज तो बज़ाहिर इन्होंने इमरान खान को जकड़ लिया इस सिस्टम ने, इन जर्नैलों ने, इस हुकूमत ने, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो शेर की तरह और शिकार की तरह इनका मामला हो जाएगा, और इनको गिट्टे गोडे रगड़ 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 के भी अपने आप को फिर ढीला छोड़ना पड़ेगा और खान के स्पुर्द करना पड़ेगा। ये मैंने उस वक्त बात की थी आज से 1 साल पहले। तो आज मैं और आप सब ऐसा होता हुआ देख रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर का पीटीआई की क़यादत से बात करना, जाना, मिलना, उस पीटीआई की क़यादत से जिस पीटीआई का झंडा लेकर हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, तो आज उस पीटीआई की क़यादत से जाके मिलना और ये बात करना, ये स्टेटमेंट देना कि गलतियां सबसे होती हैं, तो गलतियों को नज़रअंदाज करके हमें मिलकर चलना चाहिए। आज इनको ये याद आया, और यकजहती की तरफ बुलाना पीटीआई की क़यादत को, ये उस बात का सबूत है कि ये अपने आप को अब ढीला छोड़ चुके हैं। और हम ये होता हुआ देख रहे हैं उस शेर और शिकार की तरह कि अब इन्होंने अपने आप को जो है ना वो इमरान खान के रहम करम पे छोड़ दिया है। हाँ, इसमें अभी थोड़ी पेचीदगियाँ हैं, थोड़ा वो होते हैं मसाइल। बज़ाहिर हमें ऐसा ही लग रहा है कि इमरान खान तो अभी जेल में है, माजरत थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो बात मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, इनको देखते हुए आज मैं एक और बात कर रहा हूँ, यानी आने वाले टाइम के लिए कि क्या हो सकता है। ये मेरा अपना एक तज्जिया है, ये गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, क्योंकि मैं एक इंसान ही हूँ। बज़ाहिर तो मुझे लग रहा है कि अल्लाह की अता किसी पे भी हो सकती है, लेकिन वो अपने मामलात खुद ही जानता है कि उसने क्या करना है। उसकी कुदरत में, उसकी खुदाई में तो ना तो मैं कोई इंटरफेरेंस कर सकता हूँ, कोई तब्दीली कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी की, ना कोई भी नहीं कर सकता। उसकी तबीयत को देखते हुए, उसकी चालों को देखते हुए, कुछ लोग होते हैं जिनको उसी ने फिर वो दी हुई होती है समझ, वो कुछ आइडिया लगा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मेरा भी ये अंदाज़ा उसी तरह का है। पाकिस्तान की जितनी भी लीड क्लास, स्पेशली इस सिस्टम में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट हों, हुकूमत के लोग हों, या हमारे आर्मी के जर्नल्स वगैरह, ये सब लोग, इनमें कमो बेश 400 से 500 लोग ऐसे हैं जिनको फट्टे लगना चाहिए। मेरा ये मानना है कि इनको फट्टे लगना चाहिए। इमरान खान कहता था ना चाइना का मॉडल, उसी चाइना के मॉडल पे, क्योंकि जब तक ये फट्टे नहीं लगाए जाएंगे तब तक ये सिस्टम को ठीक नहीं होने देंगे। ये वक्ती मतलब चुप करके बैठ जाएंगे, पीछे हो जाएंगे,
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ کہیں نہ کہیں سے پھر تیلے تپے دیتے رہیں گے، یا مطلب سے یہ اس نظام کو ٹھیک نہیں ہونے دیں گے، یہ اس طرح کی چیزیں کریں گے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں نا، یہ آپ کو جہاں بھی ملیں ان کے ہر راہ پہ گھات لگا کے بیٹھو، جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو۔ وہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتا تھا، کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کریں گے، یہ بدل نہیں سکتے۔ ان کے لیے اللہ کہتا ہے لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو قتل کرنے سے ہی معاشرہ صاف ہوتا ہے۔ جب ایسے لوگوں کو قتل نہ کیا جائے معاشرہ صاف نہیں ہوتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان لوگوں، اچھا اس بات کو پکڑ کے آج غیر مسلم لوگ جو ہے نا، وہ اٹھاتے ہیں اسلام پہ انگلی کہ اسلام میں تو ہے کہ جی کافروں کو جہاں دیکھو قتل کر دو۔ یہ بات ہر ایک کے لیے نہیں تھی، یہ کچھ مخصوص لوگ تھے جن کے لیے یہ بات کی گئی تھی۔ اسی طرح آج ہمارے سسٹم میں، ہمارے پاکستانی معاشرے میں، ہمارے سسٹم کے بینیفیشری کچھ لوگ ایسے ہیں، مخصوص لوگ جن کو پھٹے لگانا چاہیے، جن کو پھٹے لگنا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ خان ان کو چھوڑے گا۔ خان نے اگر کوئی ڈھیل دکھائی بھی صحیح تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم خان کو مجبور کریں گے کہ ان لوگوں کو پھٹے لگایا جائے۔ جب تک یہ لوگ پھٹے نہیں چڑھیں گے تب تک یہ سسٹم کو یا پاکستان کو یا پاکستان کے اندر کے حالات کو ٹھیک نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کنفرم بات ہے، یہ میری آج پیشن گوئی ہے، آپ یاد رکھیں، یہ آنے والے ٹائم میں آپ یہ بھی ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے ہیں اور سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا ذکر کیا ہے، قوم القاذبین، قوم المفسدین، قوم المجرمین، قوم الظالمین، قوم المؤمنین، قوم المتقین، مطلب مختلف قومیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایک معاشرے میں سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم پاکستان میں میجورٹی میں مسلمان ہیں تو یہ میجورٹی سارے کے سارے مسلمان ہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونا اور کلمہ پڑھ لینا یہ ثابت نہیں کرتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو مذاہب چل رہے تھے ان میں عیسائی تھے، یہودی تھے، جو اللہ کی طرف سے کتابوں کے اوپر چل رہے تھے۔ تو ان میں بھی نبی پاک نے بتایا ہے کہ فرقے بن گئے، 72 فرقے ایک میں، 71 فرقے ایک میں بن گئے۔ تو یہ تبدیلیاں کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگ پیدا کرتا ہے۔ قوم اللہ کے ہاں ایسی قومیں نہیں ہوتی جیسی ہمارے یہاں قومیں ہیں، جیسے کہ نائی، موچی یا گوندل یا وڑیچ یا سندھو وغیرہ، ایسی قوموں کو اللہ نہیں بلیو کرتا۔ اللہ نے قومیں بنائی ہیں مفسدین، یعنی فساد مچانے والے، وہ فساد ہی مچائیں گے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ وہ بنے ہی ایسے ہیں، اللہ نے بنائی ہی ایسے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک فون بنایا ہے 3310 اور اس پہ ویڈیو کال نہیں ہوتی تو نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ نے اگر ایک مفسد انسان بنایا ہے، فساد مچانے والا ہے، تو وہ فساد ہی مچائے گا، وہ مومن نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا۔ معذرت۔ اسی طرح یہ جو لوگ ہیں نا، ظالم نے ظلم کرنا ہے، مفسد نے فساد مچانا ہے، کاذب نے جھوٹ بولنے ہیں۔ اب دیکھ لیں اپنے اس پاکستان کے نظام میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، کس کس طرح کے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ قوم القاذبین سے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں ہیں بظاہر، یہ بے شک کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ قوم القاذبین ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ ہی بولیں گے، کچھ بھی ہو جائے، یہ مر جائیں گے، یہ جھوٹ ہی بولیں گے جب تک کہ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی عطا نہ ہو جائے، یا اللہ ان کو معاف نہ کر دے، یا سیدھا راستہ نہ دکھا دے، یہ جھوٹ ہی بولیں گے۔ اور جہاں تک میں اسلام کو سمجھ سکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو بندہ جس کیٹیگری کا بنایا ہے
اس نے اسی کیٹیگری میں مرنا ہے، وہ بدل نہیں سکتا۔ اگر کوئی مومن اللہ نے بنایا ہے، بظاہر وہ ضرور گناہوں میں لپٹا ہوگا، کچھ بھی ہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ بدل جائے گا، اللہ اس کو معاف کرے گا۔ لیکن ایک بندہ اللہ نے اگر جھوٹ بولنے والا قوم کاذبین سے بنایا یا قوم المفسدین سے، یعنی کہ وہ وہی رہے گا، وہ بدلے گا نہیں۔ تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بدل نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی ان پر کوئی عطا نہ ہو۔ لیکن جو ان کے کارنامے ہیں یا جو یہ کر رہے ہیں یا جتنا ظلم اور بربریت ان لوگوں نے پچھلے 2 سالوں میں 3 سالوں میں کی ہے، اگر یہ بدلنے والے ہوتے نا تو کب کے بدل چکے ہوتے۔ یہ بدل نہیں سکتے۔ یہ آج تو بظاہر آرمی چیف جا کے ملاقاتیں کر کے معافیاں تلافیاں مانگ رہا ہے، لیکن یہ نہیں بدلے گا، یہ بالکل نہیں بدلے گا۔ یہ وہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، ایک گورا آ گیا کہیں پنجابیوں میں، تو اس نے دیکھا ایک پنجابی روٹی کھا رہا تھا لسی کے ساتھ نا سرک کے، تو وہ ایک لقمہ ڈالتا اور اوپر سے وہ ایک گھونٹ لسی کا پیتا۔ تو گورے نے بھی جا کے ٹرائی کی، وہ پہلے جو ہے نا وہ گھونٹ پی لے، وہ بھول گیا نا، تھوڑا سسٹم الٹا ہو گیا، گھونٹ وہ ڈال لے منہ میں اور اوپر سے جب وہ لقمہ ڈالے تو وہ گھونٹ نکل جائے۔ تو وہ بولا کہ یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، منہ چ بھی دا ہی رکھ دینے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو منہ میں بھی دال فراڈ رکھتے ہیں، ان کا سترنا ناممکن ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نظام کے تحت، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت جب تک یہ لوگ پھٹے نہیں چڑھیں گے، یہ 400-500 لوگ ہیں اوپر بیٹھے ہوئے سسٹم میں، سسٹم کے بینیفیشری، جب تک یہ پھٹے نہیں چڑھیں گے تب تک یہ اس سسٹم کو، اس نظام کو، اس پاکستان کو ٹھیک نہیں ہونے دیں گے۔ آج یہ میری بات لکھ لیجئے گا، انہوں نے یا تو پھٹے چڑھنا ہے یا پاکستان نے ٹھیک نہیں ہونا، یہ کنفرم بات ہے۔ اور آخری بات میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں اگین کہ پلیز یار، میں نے بھی اس فیلڈ میں قدم رکھا ہے یوٹیوب میں، تو تھوڑی سی سپورٹ آپ کی درکار ہے، کر دیجئے گا، کوئی نہیں آپ کا جا رہا کچھ بھی۔ اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔